نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ اور شہر کے پلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور فرعونی آپ کی تلاش میں نکل پڑے، تو یہ خبر سن کر شہر کے پلے کنارے کی طرف سے قریبی راستے پر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا۔ یہ آل فرعون کا مومن کون تھا، اس کا تذکرہ 24ویں پارے میں آئے گا، میں تفصیلاً وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے جو دربار والے ہیں وہ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کرتے ہیں، آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں صرف خیر خواہی اور مصلحت اندیشی سے کہتا ہوں۔ پھر آگے سنیے، فرمایا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے اور موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین مصر سے دور ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو فرعونی مملکت میں نہیں آتا تھا، فرعونی مملکت سے یہ باہر تھا، اور اس کے علاوہ یہ مدین شہر جو تھا یہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ اس آیت سے میں آپ کے سامنے چند مسئلے اس آیت سے جو علماء نے لکھے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک کہ یہ جو آپ نے ابھی سماعت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے ڈرتے ہوئے، تو یاد رکھیے کہ اس کو علماء نے لکھا کہ خطرناک جگہ سے نکل جانا اور اپنی جان بچانا اور اس کی تدبیر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ کسی تکلیف دینے والی موذی کی ایذا کا خوف اگر کسی نبی کے اندر بھی، یاد رکھیے گا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں۔ ہاں جب آپ نبی میں دیکھیں گے اطاعت والا خوف وہ والا خوف ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، یعنی فرما برداری جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر سامنے کوئی بھی ہو تو اس وقت کسی کا خوف نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ انبیاء ہوں اور اولیاء ہوں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونی لوگ قتل کرنا چاہتے تھے اور فرعون نے جو یہ حکم جاری کر دیا تھا، یاد رکھیے گا علماء نے لکھا کہ فرعونی لوگ اس ارادہ قتل میں وہ ظالم تھے، کیونکہ آپ پر شرعاً قصاص واجب نہ تھا، کیونکہ آپ نے جس قبطی کو قتل کیا تھا آپ کا قتل کرنا وہ ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ کافر تھا اور حربی کافر تھا، اور حربی کافر اس کو قتل کرنا یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ جو قبطی تھے یہ اتنے بڑے قاتل تھے کہ آپ نے ارادتاً تو پہلے اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک گھونسا ہی لگا تو وہ مر گیا۔ تو اس پر یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں نے ہزارہا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا اور یہ کافر تھے۔ اگر یہ قتل ظلم ہوتا تو یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قصاص یا دیت یا اس مقتول کے وارثوں سے معافی مانگنا لازم ہوتا، اور بلکہ خود آپ اپنے آپ کو فرعون کے دربار میں قصاص کے لیے پیش کر دیتے۔ صرف توبہ سے
اللہ تعالیٰ کسی کا قتل معاف نہیں کرتا، تو یاد رکھیے کیونکہ آپ نے نہ قتل کیا تھا بلکہ یہ حربی وہ کافر تھے، اور اس کا قتل جو ہوا تھا وہ ظلماً نہیں ہوا تھا بلکہ آپ تو اس اسرائیلی کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ تو خود مارا گیا۔ اور چوتھی بات یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی مصیبت جو بندے پر آتی ہے وہ کسی کو اچھی طرف لے جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے، مگر در حقیقت وہ اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سارا اللہ کا ایک نظام ہے، آزمائش آئی، مصیبت آئی، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ آپ نے فرعون کا وہ شہر مصر چھوڑا اور آپ مدین کی طرف چلے، آپ کا یہ سفر اتنا مبارک ہوا کہ فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ آپ جس شہر کی طرف، مدین شہر کی طرف روانہ ہوئے، وہیں اللہ کے نبی بھی رہتے تھے، ان کی صحبت اب آپ کو ملنے والی تھی، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی بیوی بننے والی تھی، وہ آپ کے نکاح میں آنے والی تھی، اور آپ کو نبوت عطا کیے جانے کا وہ مرحلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ یہ سارے کام اب اس سفر میں شروع ہوئے کہ آپ نے اس شہر کو چھوڑا اور آپ آگے چلے۔ اب قرآن سنیے کہ اب آپ آگے کیسے بڑھے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا عن قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ مدین، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اور آپ کی عمر شریف جو تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، آپ بڑھاپے میں آ چکے تھے، اور اس مدین کو مدین ابراہیم بھی، ابن ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ مصر سے مدین کا جو سفر ہے وہ 8 دن کی مسافت کا تھا، اور یہ مدین شہر جو تھا وہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی مدین کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ آپ کے پاس سواری تھی اور نہ آپ کے پاس کھانا پینے کا کوئی انتظام تھا۔ راستے میں درخت کے پتے اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین جانے کا جب ارادہ کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ اب دیکھیے جہاں جانا ہو اور بندے کو نہ بھی پتا ہو تو یہاں سے ایک دعا کا بھی ادب پتہ چلا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا رب مجھے مدین تک کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے آپ کو مدین تک کا راستہ پورا بتایا، اور وہ مدین تک آپ کو لے گیا۔ اب کیا ہوا راستے میں جب آپ مدین شہر میں داخل ہوئے، اگلا وہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے دوسری طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، پھیر کر وہ چلے نہ جائیں، اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس خیر یعنی کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ یہ 2 آیات کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کی طرف پہنچے تو آپ کو پیاس بھی، کیونکہ راستے میں پورا پانی نہ ملا تھا، آپ ایک کنویں پر تشریف لائے جہاں لوگ پانی پی رہے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کو، ایک گروہ کو دیکھا کہ جو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ 1-2 عورتیں ہیں جو کھڑی ہیں اور اس انتظار میں اپنے جانوروں کو وہ روک رہی ہیں کہ جو سب چرواہے پانی پلانے کے لیے آئے وہ فارغ ہو تو ہم پانی پلائیں اور کنواں خالی ہو۔ کنویں کے مفسرین فرماتے ہیں کنویں پر جو پانی پلا رہے تھے وہ سارے کے سارے طاقتور
اور مضبوط لوگ تھے، اور وہ دو عورتیں وہ تنے تنا، وہ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اور وہ پورے کنویں کو جو گھیرنے والے تھے وہ مرد تھے اور طاقتور تھے، اور ان کے ہجوم میں عورتوں کا جانا ممکن نہ تھا کہ وہ پانی پلا سکیں۔ وہ دو عورتیں جو تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک سب چرواہے جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتے ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد حوض میں جو پانی بچ جائے گا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ اور اب انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ ہمارے والد محترم جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، وہ یہ خود کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے اور ہم لے کر آتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں صاحبزادیوں کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کنویں کے ساتھ ہی ایک کنواں اور تھا کہ اس کنویں پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر تھا کہ وہ بہت سے آدمی مل کر بھی اس پتھر کو ہٹاتے تھے، لیکن آپ کیونکہ تنے تنہا اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا، کیونکہ 8 دن کا سفر تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بھوک کا بھی غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد قرآن کہتا ہے آپ سائے میں آرام کرنے کی غرض سے درخت کے ایک نیچے سائے میں لیٹ گئے، بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ پھر کیا ہوا سنیے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتے ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں کہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس والد کے پاس آئے اور اس اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کھانا کھائے ہوئے، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 1 ہفتہ گزر چکا، اب آپ کھانے کی وجہ سے ایک لقمہ تک آپ کے پیٹ میں نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ شکم مبارک جو تھا وہ آپ کا پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کر کی تو اس وقت دونوں صاحبزادیاں جلد اپنے مکان پر تشریف لے گئیں، اور جب وہ جلدی گھر پر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ روزانہ وقت لگتا تھا، آج جلدی سے گھر آ گئیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر آپ نے اپنے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ اس نیک مرد کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ دیکھیے سارا اللہ کا انتظام کیسا ہو رہا ہے کہ کیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت ملے گی۔ تو چنانچہ آپ کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس وقت انہوں نے اپنے چہرے آستین سے ڈھکے ہوئے تھے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئیں۔ اب یہ دیکھیے عورت میں شرم کیسی ہونی چاہیے کہ آپ کی بیٹیاں، قرآن کہتا ہے کہ شرم سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی صاحبزادی تھیں اور ان کا نام صفورہ تھا، یہ آپ کی بڑی بیٹی تھی، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی چھوٹی بیٹی آپ کے پاس آئی تھی جو آپ کو بلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کہا کہ آپ نے جو ہمارا یہ کام کیا اس کی مزدوری ہمارے والد آپ کو عطا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن کیونکہ ان کے والد کا سنا تھا وہ بہت بوڑھے ہیں، تو چنانچہ زیارت کے شوق میں آپ چل پڑے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے، اب دیکھیے راستے میں بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی نگاہوں کا دیکھیے کہ آپ نے ان کی صاحبزادی، اب کیونکہ وہ آگے چلیں گی تو پیچھے وہ چلتے ہوئے اس کے رستے تک پہنچیں گے ان کے گھر تک، لیکن آپ نے ان کی صاحبزادی سے فرمایا کہ تم پیچھے میرے چلو گی اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاتی ہوئے چلو گی تاکہ میں آگے چلوں گا، تاکہ ہوا جب آئے تو ہوا سے تمہارا جسم کا کوئی عضو کھل نہ جائے اور وہ بے پردگی نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ان کی بیٹی کو پیچھے رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانے کے لیے کہا کہ بیٹھ جائیے، کھانا کھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھانے کی منظور نہ فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے اس عمل کا یہ عوض نہ ہو جائے کھانا۔ یعنی بعض ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی نیک آدمی ہوتا ہے کہ فوراً اس کو کھانا پیش کر دیتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اچھائی کی، آپ نے ہمارے بھلائی کی ہمارے ساتھ کھانا۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے لیے جو کام کیا جائے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ کہیں جو میں نے وہ جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک اور ان کے آپ کے جانوروں کو پانی پلایا، یہ جو نیک عمل کیا، کہیں یہ کھانا اس کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا نہیں چاہتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کیا کہا سنیے، آپ نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ کام نہ بھی کرتے تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مہمان نوازی میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے اپنا پوری وہ واقعات جو فرعون کے ساتھ ہوئے وہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سنائے، آپ کی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل تک اور فرعونیوں کے آپ کی جان کے در پہ ہونے پر سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں سے آپ ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے، کیونکہ مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں۔ اب جو آگے کا مرحلہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن وقت میرا مکمل ہو گیا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، کیونکہ اخلاص میں وہ مٹھاس ہے کہ بندہ اگر جس کو یہ اخلاص کی مٹھاس مل جائے تو پھر ریاکاری کے قریب وہ پھٹک بھی نہیں سکتا اور اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا والے کیا دیں گے، دنیا والے صرف واہ واہ کر دیں گے، اچھا کہہ دیں گے، لیکن جو رب کے پاس جو اجر ہے اخلاص کا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا کر دے۔ اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کہ میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نمازیوں میں سے، ہمارے اہل محلہ میں سے جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم فیصل جو اسی علاقے میں ہمارے نمازی بھی تھے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر پکڑ و روحاں ارب و رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو ہر قسم کی ناکانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اخلاص کی دولت دے دے، فہم قرآن کی دولت دے دے، فہم حدیث کی دولت دے دے، تدبر قرآن کی دولت دے دے، اے اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، جنت الفردوس کی دولت دے دے، جہنم سے پناہ دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔